بنی اسرائیل شروع ہو چکی تھی. اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو آئے انہوں نے شرک سے بچنے کی دعوت دی. اب دعوت تھوڑی سی بدلی کیونکہ ضرورت جو تھی اس ضرورت کے حساب سے اب دعوت دی جانے لگی. اب یہ جو تھا کان الناس امۃ واحدہ قرآن کی آیت یہ اس سچویشن کو بیان کر رہی ہے، آج کی سچویشن کو بیان نہیں کر رہی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا قرآن میں کان الناس امۃ واحدہ لکھا ہوا ہے کہ سب ایک مذہب پر ہے تو 2023 پر وہ آیت فٹ ہوگی کیا؟ ارے بھائی بولو، فٹ ہوگی؟ سب ایک مذہب پر ہے، سب راستے اللہ تک پہنچتے ہیں، چاہے مندر میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، چرچ میں جاؤ، گرودوارے میں جاؤ، اللہ کو پکارو اور غیر اللہ کو پکارو، سب اللہ تک پہنچتے ہیں؟ نہیں پہنچتے. لیکن قرآن میں یہ آیت ہے یا نہیں ہے؟ آیت ہے نا. مطلب کیا ہوا؟ آپ لوگ بولو، مذاکرہ ہی ہے. میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ میں جہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. کان الناس امۃ واحدہ کون سی سچویشن بیان کر رہی ہے؟ پچھلی سچویشن، پچھلوں کی سچویشن بیان کر رہی ہے کہ جب سب ایک مذہب پر تھے. حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک کی سچویشن بیان کی جا رہی ہے. اب اس کے بعد جب شرک پھیلا تو کیسے پھیلا؟ جو نسل آئی وہ کہنے لگی کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور دیوی دیوتاؤں کو بھی مانتے ہیں. مکس ہو گیا معاملہ، گڑبڑ، شرک. کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، صرف ان کو مانتے ہیں کیونکہ یہ اوتار ہے. کچھ لوگ کہنے لگے کہ اوپر اللہ ہے اور نیچے یہ لوگ ہیں. اب دھیرے دھیرے شرک بڑھنے لگا. یہودی اور عیسائی دو الگ الگ قومیں ہیں لیکن بنی اسرائیل میں بھیجے گئے. بنی اسرائیل میں یہ قومیں پیدا ہوئی. بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ اسرائیل یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے اور بنی کہتے ہیں نسل کو، اولاد کو، فیملی کو. سمجھ میں ہی بات؟ عربی میں بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کی نسل. کس کی نسل؟ یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل. اب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں یہودی اور عیسائی آئے. یہودی کہنے لگے کہ تمام نبی یہودی تھے تو یہودی ہی جنت میں جائیں گے. عیسائی کہنے لگے کہ تمام نبی عیسائی تھے اسی لیے صرف عیسائی جنت میں جائیں گے. یاد رکھنا کہ بنی اسرائیل میں نبیوں کو بھیجا جا رہا ہے، آخری نبی کو بنی اسرائیل میں نہیں بھیجا گیا، آخری نبی کو بنی اسماعیل میں بھیجا گیا. کس میں بھیجا گیا؟ بنی اسماعیل میں بھیجا گیا. اب بنی اسرائیل یہ پورا ایک درخت ہے، ایک پوری نسل ہے، اس میں الگ الگ انبیاء اور قومیں آئی ہیں اور بنی اسرائیل میں ہی یہودی اور عیسائی بھی آئے ہیں. یہودی کہنے لگے کہ آخری نبی تو ہم ہمارے نبی کو مانیں گے. عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ان میں بھیجے گئے تھے نبی بنا کر، وہ انہیں دعوت کا کام کرتے تھے. وہ کہنے لگے بس یہی آخری نبی ہے، اس کے بعد ہم مانیں گے نہیں. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. عیسائی کہنے لگے کہ ہم صرف ہمارے نبی کو مانیں گے، اس کے بعد اور اس کے پہلے
کسی نبی کو نہیں مانیں گے سوائے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ وہ کہتے تھے دوسرے لوگوں کو کہ تم یہودی بن جاؤ، ہدایت تمہیں مل جائے گی، تم عیسائی بن جاؤ، عیسائی کہتے تھے عیسائی، نصارہ کہتے تھے تم نصارہ بن جاؤ، ہدایت تمہیں مل جائے گی۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے ہرگز نہیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم علیہ السلام جس مذہب پر تھے اس مذہب میں شرک نہیں تھا۔ حنیفہ پاک، حنیف ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اندر سے بھی پاک ہو باہر سے بھی پاک ہو، دل میں میل کچیل نہ ہو، کپڑے بھی پاک صاف ہو، چہرہ بھی اچھا ہو، تو حنیف اسے کہتے ہیں۔ یعنی جو اندر سے بھی مومن ہو اور باہر سے مسلم ہو، باہر سے اسلام نظر آتا ہو اور اندر سے ایمان جھلکتا مہکتا چمکتا ہو، ان دونوں کے مجسمے کو، ان دونوں کے مجموعے کو حنیف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حنیف۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہم نے بھیجا، جن کا نام لے کر تم شرک کر رہے ہو، ان سے پوچھتے تھے نا کہ تم کیوں نہیں مانو گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، دین محمدی کے ماننے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر کہا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ لوگوں نے شرک کتنا کیا؟ دیکھو یہودی کہنے لگے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہو گیا نا شرک؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ حضرت ابراہیم کے بارے میں نہیں کہا لیکن عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کا بیٹا انسان، جانور کا بیٹا جانور۔ اگر کوئی انسان کو کہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے تو پھر اللہ بھی نعوذ باللہ وہ انسان کہہ رہا ہے، نقل کفر کفر نہ باشد۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور جب بیٹا ہوگا تو پھر باپ بھی ہوگا، باپ ہوگا تو پھر ماں بھی ہوگی۔ کون ہوگی؟ ماں بھی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا تو عیسائیوں نے بھی کہا۔ اب یہ ٹسل چل رہی ہے، مقابلہ چل رہا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ یہ جو مسیح ہے ابن مریم ہے یہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے 2 قدم آگے بڑھ کر کہا ابن عزیر ابن اللہ۔ میں نے اس سے پہلے شاید یہاں پر ہی یا کہیں بیان کیا ہوگا، ابن کا مطلب ہوتا ہے عام بیٹا۔ جیسے میں کسی سے کہہ رہا ہوں بیٹا ذرا پانی لے کر آؤ، بیٹا ذرا کھانا لگاؤ، بیٹا ذرا یہ کرو، بیٹا ذرا وہ کرو، اس کو کہتے ابن۔ کیا کہتے ہیں؟ ابن۔ لیکن حقیقی اور سگے بیٹے کے لیے عربی میں ورڈ ایک آتا ہے، وہ ورڈ ہے ولد۔ کیا کہتے ہیں؟ ولد۔ جو نسب سے، پشت سے، پیٹ سے پیدا ہوا، پیٹ سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ولد۔ کیا کہتے ہیں؟ ولد۔ یہودیوں نے ابن کا ورڈ یوز کیا تھا۔ کس کا؟ ابن کا۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اور بیٹے کہہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ مت سمجھنا کہ ہم اللہ کے پیارے عیسیٰ کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے لاڈلے عیسیٰ کو کہہ رہے ہیں، ہم تو سگا بیٹا کہہ رہے ہیں عیسیٰ کو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سگا بیٹا۔